السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورۃ القمر کے رکوع نمبر 3 یعنی آخری رکوع کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے سبق میں ہم مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مد متصل، الف مدہ کے بعد یعنی حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں یعنی ایک ہی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پر مد منفصل ہوگی، یعنی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو مد لین عارض ہوگی، ان دونوں میں بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ دال ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، یعنی قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے جیم پر زبر ہے تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے عین پر زبر ہے تو واو لین، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ واو ساکن سے پہلے با پر پیش ہے تو واو مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف سے پہلے نون پر زبر ہے تو الف مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے تو یہاں پر میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زا کے نیچے زیر تو یا مدہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یا معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے تو یہاں پر ہم قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اللہ پاک آپ کے دن خوشیوں سے بھر دے۔ ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک فرمائیں۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف خا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے بلکہ میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف یا معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف حمزہ ہے، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف لام ہے تو ان دونوں میں میم اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ ضمع نہیں کر کے پڑھیں گے۔ الف سے پہلے را پر زبر تو الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی،
3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ کمنٹ کر کے ہمیں رہنمائی دیجیے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر۔ دو پیش کی تنوین کے بعد میم حروف المعلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ و رو فرمائے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ وقف کی حالت میں را مشدد کی پیش کو حذف یعنی ساکن کر دیں گے اور تشدید کو باقی رکھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے میم پر زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے جیم پر پیش ہے تو واو مدہ ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے دال پر پیش ہے تو واو مدہ، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے قاف پر پیش ہے تو واو مدہ یعنی ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را کو وقف کی حالت میں را کی زبر کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے بلکہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی۔ یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر بھی مد منفصل ہوگی۔ 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو زیر کی تنوین کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، دو زیر کی تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ اور عین کی ادائیگی میں فرق کریں گے، حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصہ سے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا کر کے پڑھیں گے۔
نون ساکن کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دال مشدد ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماع کے ساتھ کریں گے، اس کو قلقلہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ صاد غین حرف مستعلیہ میں سے ہے تو ان کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے غین کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنے کر کے پڑھیں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ قاف اور صاد قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف اور صاد دال حروف قلقلہ میں سے ہیں، اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس کو قلقلہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 55 پر سورۃ القمر کے 3 رکوع اور سورۃ القمر کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔